اچھا ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ پر ایک طرح سے عملی قبضے کے بعد حکمران خود کو کافی کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں۔ اس دوران ہمارے ساتھی عدیل راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ اب جیل سے نکلنے کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ اب جیل سے باہر آنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لو، اور ڈیل وہی پرانی ہے کہ اس بات کی گارنٹی دو کہ جیل سے نکل کر چپ چاپ بیٹھے رہو گے اور موجودہ سیٹ اپ کو کسی طرح ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس نئی آفر لانے والے کی بات عمران خان نے سنی اور کچھ جواب دیے بغیر پاس رکھی کتاب دوبارہ پڑھنا شروع کر دی۔ پیغام رساں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا۔ جس آفر کا جواب عمران خان نے دینا مناسب نہیں سمجھا، اس کا جواب کپتان کے ایک کارکن نے دے دیا۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر نے وہ جواب دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ احتجاج کے لیے نکلے تو سب کو پتہ چلے گا کہ احتجاج ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم پر گولیاں چلائی جائیں گی، اس بار ہم گولیاں کھانے کا سوچ کر میدان عمل میں نکلیں گے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ وہی کریں گے جو 26 نومبر کو کیا تھا۔ اس پر عالیہ حمزہ نے محسن نقوی صاحب سے کہا ہے کہ اس بار گولی چلائی تو رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں چلانا۔ ڈیل کی آفر پر عمران خان کی طرف سے میرا خیال کہ اس کو جواب سمجھا جانا چاہیے۔ نہ جانے ناظرین مجھے کیوں لگتا ہے کہ معاملات آر یا پار کی جانب بڑھ رہے ہیں، کسی حتمی نتیجے کی طرف جا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اچھا ناظرین، ان حالات میں خواجہ آصف صاحب نے غالباً سیال کوٹ میں کہیں عوام کے ٹھاٹھے مارتی سمندری سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے ہم سب کو عوام کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں۔ غالباً ان کا اشارہ کسی ڈیل کی طرف ہے۔ تو حضور والا آپ کی خدمت میں خواجہ صاحب سے صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو سچ بتائیں یا جھوٹ بتائیں، آپ کے پلے اب کچھ نہیں رہا، آپ کے پاس بتانے کے لیے بھی اب کچھ نہیں رہا۔ آپ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہی ہے۔ تو اب آپ یہ کہ قوم پہ احسان نہیں کر رہے کہ جی سچ سچ بتا دیا جائے، کچھ بھی کر لیں۔ پہلے بھی عوام آپ کے سچ کو سچ ماننے کے لیے، آپ کے سچ کے سچ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ آپ کا سچ جھوٹ جو ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتا دونوں صورتوں میں۔ آپ سچ بول لیں جھوٹ بول لیں۔ وہ کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ جی بیوی کو آئی لو یو کہنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ تو مولوی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر بیوی اپنی ہو تو جھوٹ بولنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اگر بیوی دوسرے کی ہو اور اس کے شوہر کو پتہ چل جائے اور وہ مکہ مارے تو پھر خون نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضور والا خواجہ صاحب آپ کچھ بھی کر لیں، سچ بول لیں جھوٹ بولیں، نقصان اب آپ کا ہی ہے، وقت نکل چکا ہے سچ بولنے کا بھی۔ اچھا ناظرین، خیال ہے کہ عمران خان کے معاملے پر لوگ جس کا مذاق اڑاتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنان کا، پی ٹی آئی کے حلقوں کا، کہ جی کس کال کا انتظار ہے اور کیا کس چیز کا انتظار ہے، وہ تو نہیں آ رہی، وہ کال بھی نہیں آ رہی، وہ ٹویٹ بھی نہیں آ رہی۔ تو ناظرین یہ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ سے آنے والے تمام جو جیسچرز ہیں وہ اس حکومت اور اس سسٹم کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ٹیم کے کئی کلیدی ارکان اپنی حیثیت میں پہلے عمران خان کی رہائی کا کھل کر مطالبہ کر چکے ہیں۔ اب ٹرمپ کے حامی سمجھے جانے والے فاکس نیوز نے عمران خان پر ایک سٹوری کی ہے باقاعدہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنما یعنی ٹرمپ اور عمران خان عوام میں غیر معمولی مقبولیت رکھتے ہیں، دونوں کا موازنہ کیا ہے، اور ان کی جماعتیں جو ہیں وہ مضبوط عوامی حمایت کی حامل ہیں۔ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مضبوط بیانیاں رکھتے ہیں اور اپنے خلاف قانونی کارروائیوں کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں۔ فاکس نیوز نے مزید کہا ہے کہ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے جنوبی ایشیائی ملکوں میں یہ قیاس آرائیاں اور امیدیں بڑھ گئی ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان دوستانہ تعلقات رہے ہیں اور ٹرمپ نے 2020 میں ڈیوس میں ایک فورم کے دوران عمران خان کو اپنا بہت اچھا دوست قرار دیا تھا، اور دونوں کی پہلی ملاقات جولائی 2019 میں واشنگٹن میں ہوئی تھی، جسے اس وقت پاک امریکہ تعلقات کے لیے ایک نئے دور کا آغاز سمجھا جاتا تھا۔ فاکس نیوز کی سٹوری پر امریکی رکن کانگریس جو ولسن کا ایک اور ٹویٹ سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے فاکس نیوز کی سٹوری کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کئی معاملات پر عمران خان کے ساتھ اختلافات ہیں، لیکن پاکستانی حکومت کو اپنے سیاسی مخالف کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے فری عمران خان، وہی جو 3 حرفی وہ ٹویٹ کرتا ہے۔ جو ولسن جب سے محسن نقوی سے ملے ہیں تب سے ہر دوسرے چوتھے روز وہ فرض سمجھ کے یہ 3 حرفی ٹویٹ کرتے ہیں، فری عمران خان۔ اور اب امریکہ سے آنے والی بڑی خبر کا ذکر ہو جائے۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ نے ڈاکٹر ڈیرن بیٹی کو انڈر سیکرٹری برائے پبلک ڈپلومیسی تعینات کر دیا ہے۔ ڈیرن بیٹی اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیچ رائٹر رہ چکے ہیں۔ دائیں بازو کے سمجھے جانے والے ڈیرن بیٹی اسٹیبلشمنٹ کے سخت مخالف سمجھے جاتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کے معاملے کی اچی بچی سے واقف ہیں۔ ماضی میں بھی وہ عمران خان کا خود انٹرویو کر چکے ہیں، غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ کر چکے ہیں۔ یہ انٹرویو عمران خان کی گرفتاری سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2-3 ہفتے پہلے کیا گیا تھا، جس میں عمران خان نے رجیم چینج کے تمام کرداروں پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ ڈونلڈ لو کے حکم پر کس طرح سے جنرل باجوہ نے ایک منتخب حکومت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس پر ڈیرن بیٹی نے امریکی حکومت کے دورے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ایک طرف روس پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے امریکی الیکشن میں مداخلت کی، اور دوسری طرف خود امریکہ دوسرے ملکوں میں رجیم میں بدلتا ہے، رجیم تبدیل کرتا ہے۔ یہ انٹرویو نیٹ پر موجود ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیرن بیٹی پاکستان کے معاملات اور عمران خان کو کتنی گہرائی سے اور کتنی نزدیکی سے جانتے ہیں۔ اس تقرری کو اوورسیز پاکستانی بہت اہمیت دے رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیرن بیٹی کو ہی آئندہ پاکستان سے متعلق کوئی اسائنمنٹ دے دی جائے، اور اس تقرری سے یقینی طور پر اسلام آباد میں امریکہ سے متعلق جو ہے تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط لکھا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اس عمران خان کے اس خط پہ مختلف انداز میں اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ اس خط کے کسی ایک جملے پر بھی اور اس خط کے لکھے جانے کے پیچھے جو اخلاص پنہا ہے، جو معاملہ فہمی نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی دوربین نہیں چاہیے۔ اگر کسی میں بھی تھوڑی سی عقل بھی موجود ہے تو وہ اس خط کے لکھے جانے کے بھی اور اس خط کے مدرجات کی بھی مکمل طور پہ حمایت کرے گا۔ اس خط میں حالیہ عام انتخابات، 26ویں آئینی ترمیم، پیکا آرڈیننس، تحریک انصاف کے خلاف ریاستی تشدد اور خفیہ اداروں کے کردار، معاشی صورتحال کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو روکا جانا چاہیے۔ اچھا ناظرین، ساری باتیں چھوڑیں، اسلام آباد کے ایس ایچ او اشفاق وڑائچ صاحب، جو اپنے آمرانہ اقدامات کی وجہ سے پہلے ہی کافی مشہور ہیں، اب انہوں نے ایک نیا حکم صادر کیا ہے جو آج کل سے لے کر اب تک سوشل میڈیا پہ رونق لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو نیا حکم جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا پکڑا گیا تو اس کے باپ کے خلاف پرچہ دوں گا، اسے سڑک پر جوتے ماروں گا، اور اس کا گھر بھی مسمار کر دوں گا۔ ایس ایچ او کے حکم پر اسلام آباد کی مساجد میں یہ اعلان کرائے گئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پتنگ بازی پر بچے کے والد کو بیچ چوراہے جوتے مارنے اور اس کا اختیار پولیس کو سونپنے کا قانون جو ہے کب منظور ہوا ہے۔ کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ ہر قسم کے قانون اور آئین دستور سے بالاتر ہو چکی ہے کہ اس کا کوئی ہرکارہ، کوئی کرندہ منہ اٹھا کے جو مرضی کہہ دے وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا؟ اب پتنگ بازی پر گھر مسمار کرنے کی قانون سازی مجھے نہیں پتا کہ پارلیمنٹ نے کب منظور کی ہے، کب کی ہے، یا پھر ایس ایچ او اشفاق وڑائچ کا حکم ہی اسلام آباد کی حدود میں قانون کا درجہ پا گیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اگر کسی کے پاس ان قوانین کے بارے میں ٹھیک معلومات ہوں تو برائے کرم میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نئے پیکا قانون کی منظوری کے بعد میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا
جس پر قانون بنانے والے اور طاقتور لوگ جو ہے وہ یا اتنے طاقتور یہ ایس ایچ او اشفاق وڑائچ صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ بھڑک اٹھے۔ ناظرین آخر میں چلتے چلتے محسن بھوپالی کا ایک شعر سن لیجئے۔ کیا خبر لو بجھانے والے کو، کیا خبر لو بجھانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے۔ کیا خبر لو بجھانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے۔